السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ آج کا ٹاپک ہے گرمی کا موسم اور ہماری صحت۔ اس میں خاص طور پر شدید گرمی سے پیدا ہونے والی جو کنڈیشنز ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین کو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بے شمار مخلوقات کے لیے ایک بہترین مسکن بنایا ہے، یعنی ایسی انوائرمنٹ یہاں پہ کریٹ کی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ تمام مخلوقات کے لیے، کہ وہ یہاں رہ سکیں، اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پورے اسباب مہیا کر دیے ہیں۔ انسان ان سب مخلوقات میں افضل ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس وقت بسایا جب سارے حالات اور سارے اسباب اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر دیے کہ انسان یہاں پر زندگی گزار سکے، اس کی بقا کے لیے اس کی تمام ضروریات کو مہیا کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا پلان ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ ہم اس زمین پر آرام سے رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو وہ علم بھی سکھا دیے جن کی وجہ سے وہ ان اسباب کو کام میں لا سکے، یعنی وسائل اور اسباب جو زمین میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان سب کو ہم کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں یہ بھی سکھا دیا۔ اسی بڑے پلان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اس زمین پر موسم تبدیل ہوں گے، ٹھیک ہے، موسموں کی تبدیلی، جیسے کبھی گرمی ہے تو کبھی سردی، کبھی بہار ہے کبھی خزاں، اور ہر موسم کے کچھ تقاضے ہیں۔ جیسا ہم سردی میں رہتے ہیں اور جو کچھ سردی میں ہم یوز کرتے ہیں یا لیونگ جو ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے گرمی کے موسم میں، ہوتا ہے نا ایسا؟ تو ہر موسم کے اعتبار سے ہماری رہائش، ہمارا لباس، ہماری غذا، ہماری ایکٹیویٹیز، سونا جاگنا، ان سب میں مناسب تبدیلیوں کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم نہ صرف سروائیو کر سکیں بلکہ اپنے بدن اور ماحول کو پرسکون بنا سکیں اور اپنے مقصد زندگی کو بہتر طور پر پورا کر سکیں۔ تو ہمارے جسم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ موسمی اثرات کو کم کرنے کے لیے کچھ نظام جسم کے اندر ہی رکھ دیے۔ فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے۔ فار ایگزامپل، شدید سردی میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جسم جو ہے وہ شیور کرنے لگتا ہے، کانپتا ہے نا، سردی سے کیا ہوتا ہے؟ بدن کانپتا ہے اور جسم کے جو رونگٹے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، ہوتا ہے ایسا؟ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ ہمارے جسم کی حرارت کو سیو کیا جائے، ہمارے جسم کی جو ہیٹ ہے وہ سیوڈ رہے، یعنی اور حرارت بھی پیدا ہو تاکہ ہمیں سردی سے برے نقصان نہ پہنچیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح شدید گرمی میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں پسینہ آتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا؟ اور اس پسینے کے ذریعے سے جسم کی گرمی کم ہوتی ہے، جسم کے اندر جو ہیٹ ہو جاتی ہے اس کو کم کرنے میں یہ مدد دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب پسینہ آتا ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو کولنگ ایفیکٹ ہوتا ہے، یعنی ٹھنڈا فیل کرتا ہے وہ۔ اسی طرح جسم کے اندر جو پانی کی مقدار ہے، یعنی پانی کو سیو کرنا ہوتا ہے گرمی میں، تو پھر یورین کم آتا ہے، یعنی بعض دفعہ شدید گرمی میں جب بہت دیر تک آپ پیاسے رہیں تو پھر آپ یورین جو پاس کرتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے؟ بہت تھوڑا ہوتا ہے اور گہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک باڈی کا پروٹیکٹیو میکینزم ہے کہ جسم کے پانی کو زیادہ سے زیادہ سیو کیا جائے گرمی کے موسم میں۔ آج کل جیسے شدید گرمی کا موسم ہے اور ہمارے ملک کا بیشتر حصہ جو ہے وہ گرمی کی لپیٹ میں ہے، اس موسم میں ہمیں شدید گرمی کے اثرات سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور وہ کون سی بیماریاں یا کون سی کنڈیشنز ہیں اور ان کی کیا علامات ہیں جن کو جاننا ہمیں ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں، اور اگر وہ ہمیں ہو جاتی ہے ان میں سے کوئی بیماری تو ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں، ہم اس کی کیسے ٹریٹمنٹ کریں، کیا کریں تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ شدید گرمی میں یا دھوپ میں زیادہ دیر رہنے سے جسم پر کچھ علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ پسینے کے ذریعے جسم کی گرمی کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے،
لیکن اگر کوئی زیادہ دیر ہیٹ کو ایکسپوزڈ رہے اور دھوپ بھی تیز ہو یا ایسی جگہ ہو جہاں پر ہوا کا گزر کم ہو اور ہجوم زیادہ ہو، اس میں بھی بہت پسینہ آتا ہے نا. تو ایک وقت تک تو پسینہ آ کے وہ کنڈیشن جو ہے وہ کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں جو نسبتاً کم خطرناک ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے پھر کہ ہمارا جسم اس قابل نہیں رہتا کہ اس گرمی کو وہ نکال سکے، پسینہ آنا بند ہو جاتا ہے اور وہ کچھ اور علامات شروع ہو جاتی ہیں، تو ان کا جاننا بھی ضروری ہے. اس میں 3 طرح کی چیزوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے. گرمی کی شدت سے پیدا ہونے والے امراض میں سب سے پہلا ہے ہیٹ ایگزاسشن. یہ زیادہ پسینہ بہنے سے جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا، یہ کم خطرناک ہے، یہ ظاہر ہوتی ہے. دوسرا ہے ہیٹ سٹروک، جس کو آپ لو لگنا یوزلی کہتے ہیں نا، اس کو سن سٹروک ہو گیا ہے یا ہیٹ سٹروک ہو گیا ہے، سنا ہوا لفظ. اور تیسری ہے سن برن. زیادہ دھوپ میں جب کوئی جسم کا حصہ ایکسپوز رہے تو وہ ریڈ ہو جاتا ہے یا چھالے اس پہ بن جاتے ہیں، تو وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا علامات اور کیا اس کا ٹریٹمنٹ ہے. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں پہلے نمبر پر ہیٹ ایگزاسشن. اس مرض کے پیدا ہونے کی وجوہات کیا ہیں کہ جب انسان دھوپ یا گرمی میں زیادہ دیر تک ایکسپوز ہو جاتا ہے یا ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر بہت رش ہے یا تنگ جگہ ہیں اور ہوا کا گزر نہیں ہے، تو باڈی کے اندر جو ایک ہیٹ پیدا ہو رہی گرمی کی وجہ سے وہ پسینے کے ذریعے کم کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور بہت پسینہ بہہ جاتا ہے. اور اس میں جسم پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں یا علامات وہ کیا ہیں کہ ویکنس ہو جاتی ہے، کمزوری ہوتا ہے کبھی آپ کے ساتھ، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، بعض دفعہ سر چکرانے لگتا ہے یا ہیڈ ایک بھی ہو سکتا ہے، سر درد ہو جاتا ہے، متلی کسی کیفیت ہوتی ہے یا بعض دفعہ بعض لوگوں کو وامٹنگ بھی ہو جاتی ہے. ایک اور جو علامت ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ کسی کی نکسیر پھوٹنے لگے. وہ کیا ہوتی ہے؟ ناک میں سے خون نکلنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں مسلز کے اوپر بھی افیکٹ ہوتا ہے. ہمارے جو پٹھے ہیں ان میں کریمپس یا اکڑاہٹ یا درد محسوس ہوتا ہے آپ کو فیل بعض دفعہ جیسے سارے دن میں بہت پسینہ بہا تو شام کو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ٹانگوں میں بہت درد ہو رہا ہے اور پٹھے اکڑ رہے ہیں یا کریمپس پڑ رہے ہیں، ہوتا ہے. اچھا، پھر اسی طرح سانس جو ہے وہ تیز چلتی ہے، شیلو ہوتی ہے سانس، ڈیپ نہیں ہوتی اور تیز چلتی ہے. اسی طرح ہارٹ بیٹ بھی تیز ہوتی ہے، یعنی نبض کی رفتار جو ہے وہ نارمل سے زیادہ ہوتی ہے. نارمل کتنی ہوتی ہے پتہ ہے کسی کو؟ 72 to 80 ٹائمز پر منٹ، تو 80 سے زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن اس میں ایک بات ہے کہ اس میں جسم کا جو درجہ حرارت ہے، ٹیمپریچر ہے، وہ نارمل ہی ہوتا ہے یا لو ہوا ہوتا ہے، ہائی نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیے گا کیونکہ یہ اس کو دوسرے والے سے ہم نے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے. اور جو سکن ہوتی ہے نا وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، کولڈ اینڈ سویٹی، کولڈ اینڈ کلیمی بھی کہتے ہیں اس کو. یا بعض دفعہ کچھ لوگ فینٹ بھی ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو خود کو یا آپ کے ساتھی کسی آپ کی فرینڈ کو یا گھر والوں میں سے کسی کو ایسی علامات ہوں گرمی میں ایکسپوز ہونے سے، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ بیسیکلی فرسٹ ایڈ سے تعلق ہے ان چیزوں کا، یعنی یہ آپ گھر میں ہی اس کو پہلے تھوڑا مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں کیا ہے کہ گرمی والے ایریا سے یا دھوپ میں سے اس کو فوراً چھاؤں میں لے آئیں یا ٹھنڈی جگہ پہ لے آئیں جہاں پہ پنکھا ہو یا ایئر کنڈیشنر ہو ہلکا چلا ہوا، وہاں پر اس کو ٹھنڈی جگہ پر لے آئیں اور لٹا دیں اور اس کو پانی پلانے کی کوشش کریں تھوڑا تھوڑا، ایک دم سے پورا گلاس بھر کے نہ پی لے بلکہ سپ سپ کر کے. اور خصوصاً اگر پسینہ بہت زیادہ بہہ گیا ہے تو ORS نمکول کہتے ہیں جسے، وہ پلایا جا سکتا ہے. یا اگر وہ اویلیبل نہ ہو تو آدھے لیٹر پانی میں ½ ٹی اسپون سالٹ، نارمل سالٹ جو ہے جو ہم گھروں میں یوز کرتے ہیں، وہ گھول کر وہ اس کو تھوڑا تھوڑا پلائیں. کیونکہ اس میں بیسیکلی یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ جسم میں سے پانی کی کمی اور نمکیات کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے. الیکٹرولائٹس جو ہیں اس کے وہ جسم میں ان کا بیلنس خراب ہو گیا یا وہ نکل گئے ہیں، کیونکہ پسینہ صرف پانی ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ سالٹس بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں نمکیات اور آپ کے جو
اسینشل الیکٹرولائٹس ہیں جو آپ کے نارمل نظام کے لیے ضروری ہیں، ان کا اخراج ہو جاتا ہے پسینے کے ذریعے سے، تو ان کو واپس لانا ضروری ہے. اب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو آپ کریں گے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ مریض ہوش میں ہے. اگر مریض بے ہوش ہے اس کو آپ لٹائیں گے ضرور، لیکن نہ تو اس کو آپ اٹھا کے پانی پلانے کی کوشش کریں گے اور نہ ہی اس کو بٹھانے کی یا کھڑا کرنے کی. بعض دفعہ میں نے دیکھا کہ کوئی بچی اگر گر جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، تو فوراً اس کو اٹھا کر چلایا جاتا ہے. تو ایسا نہ کبھی کریں، کیونکہ بے ہوش ہونا باڈی کا یہ بھی ایک ڈیفینسو پروسیس ہے جس میں جو سر کی طرف خون کی گردش ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو لٹائیں گے تو وہ گردش زیادہ ہوگی نا سر کی طرف، اگر کھڑا کریں گے تو وہ سر کی طرف تو پھر خون نہیں جائے گا، تو وہ اس کو کھڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے. یہ البتہ ضرور کر سکتے ہیں کہ کوئی اگر فینٹڈ ہے تو اس کے پاؤں والی جو سائڈ ہے اس کو تھوڑا سا اونچا کر دیں، تکیہ وغیرہ یا کوئی ایسی چیز یا بیڈ کا وہ حصہ اونچا کر دیں اور سر والی سائڈ تھوڑی نیچی رکھیں. یہ عام جنرل فینٹنگ کے لیے کوئی بے ہوش ہوا ہو تو اس کے لیے یہی طریقہ یوز کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے اس کو سانس آ رہی ہے کہ نہیں. یہ ایک بالکل الگ ٹاپک ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا مریض جو بے ہوش ہے یا جس کی سانس نہیں آ رہی یا دل نہیں دھڑک رہا، تو اس کو کیسے ہم ہینڈل کریں، اس کے لیے ایک الگ سے لیکچر رکھیں گے اور پراپر ڈیمونسٹریشن رکھیں گے انشاءاللہ، جس میں CPR اور وہ سب سکھایا جائے گا کہ کیسے ریوائیو کرنا ہے ایسے مریض کو کہ جس کا سانس نہیں آ رہا یا جس کی نبض نہیں فیل ہو رہی یا کچھ ایسا چکر ہے. لیکن یہاں پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سانس تو بہرحال نہیں رکتی الحمدللہ. تو یہ ضرور ہے کہ جو مریض بے ہوش ہو اس کو پھر لٹائیں آپ اور اس کا سر تھوڑا سا اوپر کی طرف یعنی گردن یہ اس طرح اسٹریچ کر کے اس کو رکھیں تاکہ اس کا سانس جو ہے وہ آتا رہے. اور گردن کے ارد گرد اگر کوئی جیسے ٹائٹ بٹنز ہیں یا کوئی دوپٹہ اسکارف اس کو آپ ڈھیلا کر دیں، اتار دیں، یعنی اس کو کھول دیں تاکہ سانس لینے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے. اور ایسی صورت میں پھر اس کو جلد ہسپتال منتقل کرنا ہوتا ہے. اس کو گھر میں نہ لٹائے رکھیں بلکہ فوراً اس کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل پہنچائیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس کا علاج ہو. کیونکہ نہ اس کو پانی پلا سکتے ہیں آپ، وہ بے ہوش ہے، تو پھر اس کو ڈرپ لگے گی یا اور کوئی میتھڈ ہوگا جس کے ذریعے سے پھر اس کی حالت کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو ہمارا جو کام ہے وہ صرف یہ ہے کہ اگر کسی کو پسینے کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے بہت اس کی اس طرح کی کیفیت ہو گئی ہے تو اس کو آپ نے ابتدائی طبی امداد اس طرح دینی ہے کہ اس کو ہوش میں جو مریض ہے اس کو ٹھنڈی جگہ پہ لے جائیں، اس کو پانی تھوڑا تھوڑا پلائیں اور تھوڑا نمک ڈال کے پانی یا ORS پلائیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اگر اور کوئی سمٹمز ہیں جیسے نکسیر بہت آ رہی ہے تو نکسیر کے جو پھوٹنے کا علاج جو گھر میں ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس مریض کو تسلی دیں، کیونکہ خون دیکھ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا. اس کو تسلی دیں، ایشورنس دیں اور اس کے بعد اس کو ایک کرسی پہ یا بیڈ پہ ٹانگیں لٹکا کے بٹھائیں اور اس سے کہیں کہ وہ اپنے ناک کو پکڑ کے بیٹھ جائے اور منہ کھولے اور منہ کے ذریعے سے سانس لے. ٹیک لگا کے نہ بیٹھے بلکہ آگے ہو کے. تو اس سے تھوڑا سا کیا ہوگا کہ وہ پریشر سے جو بلیڈنگ ہے بہت دفعہ وہ رک جاتی ہے اور 5 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد آپ اس کو اٹھانے کے لیے کہیں ناک سے انگلی تو یوزلی رکی ہوتی ہے. الا یہ کہ کسی کو بہت زیادہ پرابلم ہو جائے نکسیر کا تو پھر اس کو آپ ایمرجنسی میں لے جا سکتے ہیں. اور بعض دفعہ گھروں میں ٹھنڈا پانی سر پہ ڈالا جاتا ہے جو کہ کامن پریکٹس ہے، ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی اتنا یعنی میڈیکلی کوئی اس کی اتنی زیادہ ریکمینڈیشن نہیں ہے. یوزلی چونکہ گرمی لگی ہوتی ہے تو ٹھنڈی جگہ پہ لے جانا اور یہ ساری چیزیں بھی پھر کام کرتی ہیں اس میں. تو یہ ہو گیا ہمارا ہیٹ ایگزاسشن. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ یہ کم خطرناک علامات ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ عموماً گرمیوں کے موسم میں تقریباً سب کو ان میں سے کسی نہ کسی سے واسطہ پڑتا ہے. اس میں آپ احتیاطی تدابیر میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ ہونے پائے، ہم اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھیں جس قدر ممکن ہو. تو اس میں یہ ہے کہ شدید گرمی میں زیادہ وقت باہر نہ گزارا جائے اور خصوصاً 11 سے لے کے 3 تک کا جو ٹائم ہے نا، یہ اس دوران ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے باہر کا. اس دوران میں آؤٹ ڈورز رہنا زیادہ دھوپ میں یا گرمی میں اور کوئی کام کرنا
اس سے اوائڈ کریں اگر ہو سکتا ہے. کیونکہ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے نا, کوئی مزدور ہے یا کسی کا کام ہی باہر ہے تو اس کو تو لامحالہ کرنا پڑے گا, لیکن اس کے لیے بھی پھر یہ ہے کہ وہ اپنے سر پر کوئی ہیٹ نما چیز رکھے اور اپنے کپڑوں کو ہلکے رنگوں میں اور پیور کاٹن کی چیز ہو, ہلکی پتلی. اور اس کے علاوہ پانی کا استعمال, پانی اپنے ساتھ رکھیں, پانی بہت زیادہ پئیں, اور خصوصاً اگر پسینہ آ رہا ہے تو شکنجبین یا ORS اس طرح کی چیزیں, یعنی نارمل سے زیادہ پانی پورے دن میں 8 سے 10 گلاس گرمیوں میں ویسے پینے چاہیے, لیکن یہ کہ اگر باہر زیادہ وقت گزرا ہے تو اس سے بھی زیادہ کنزمپشن ہو سکتی ہے. پیاس اگر نہ بھی لگ رہی ہو زیادہ تو بھی تھوڑے تھوڑے سپس پانی کے لیتا رہے ایسا شخص جو باہر کام کر رہا ہے, اور جو اوائڈ کر سکتا ہے باہر جانے سے وہ اوائڈ کرے. اسی طرح یہ کہ لباس جو پہنے وہ ڈھیلا ڈھالا ہو. بعض دفعہ بہت ٹائٹ لباس جو ہے وہ اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے مشکلات میں. جی, دوسری چیز جو ہے وہ ہیٹ سٹروک ہے, جو کہ نسبتاً زیادہ خطرناک چیز ہے اور اس میں ایمرجنسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اس کی سب سے جو نمایاں علامت ہے اس میں یہ ہے کہ جسم کا درجہ حرارت بہت زیادہ شوٹ اپ کر جاتا ہے, 104 یا 5 یا اس سے بھی زیادہ. تو یہ بہت خطرے کی علامت ہوتا ہے, کیونکہ اتنا ہائی ٹیمپریچر کسی بندے کا ہو جائے تو پھر اس کے جسم کے کچھ حصوں جیسے خصوصاً دماغ وغیرہ پر اثر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے اس کو ایمرجنسی طور پر ہینڈل کرنا چاہیے. دوسرا اس کا جو ایک سائن وہ یہ ہے کہ جو سکن ہوتی ہے وہ بالکل ڈرائی ہوتی ہے. پہلے والے میں ہیٹ ایگزاشن میں ہم نے کیا دیکھا تھا, سکن جو ہے وہ ٹھنڈی ہے یا نارمل ٹیمپریچر ہے اور اس کے اوپر سویٹ وغیرہ ہے, کولڈ اینڈ سویٹی ٹائپ ہے, لیکن اس میں ہاٹ اینڈ ریڈ, خشک, بالکل خشک ہوتی ہے, ڈرائی سکن ہوتی ہے. ایون انڈر آرمز میں بھی سکن بالکل ڈرائی ہو جاتی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جسم کا جو ہمارا ایک سسٹم ہے کنٹرول کرنے کا, تھرموسٹیٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں, جو ہمارے باڈی کو ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے, وہ آؤٹ آف آرڈر ہو جاتا ہے, وہ صحیح کام نہیں کر پاتا, اور جسم کے اندر جو حرارت پیدا ہو گئی ہے اب وہ پسینہ بھی آنا بند ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ مریض جو ہے وہ کنفیوز سا ہوتا ہے, یعنی ڈس اورینٹیٹ فیل کرتا ہے, یعنی ایسی اس کو فیلنگ ہوتی ہے کہ جیسے وہ ڈس اورینٹیٹڈ ہے, سر چکراتا ہے, ہیڈ ایک بھی ہو سکتا ہے, اور شدید بے چینی محسوس کرتا ہے مریض, اور پھر بے ہوش بھی ہو سکتا ہے. ایسی صورت میں اگر مریض ہوش میں ہے تو پھر اس کو کیا کریں, فوراً اس کو ٹھنڈی جگہ پر لے جائیں اور اس کے جو زائد از ضرورت کپڑے ہیں وہ اتار دیں. اور بیٹر ہے کہ جیسے اگر کوئی بچہ وغیرہ ہے یا کچھ, تو اس کے جو قمیض وغیرہ ہے یا جو بھی اس نے پہنا وہ سب اتار کے اور اس کو گیلی چادر میں, یعنی ایک ٹھنڈے پانی سے گیلی چادر میں اس کے جسم کو لپیٹ دیں سارے کو. اس میں سب سے بڑا مقصد فرسٹ ایڈ کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے ٹیمپریچر کو لوور کرنا ہے, اس کے ٹیمپریچر کو نیچے لانا ہے, باڈی کے ٹیمپریچر کو ہر حال میں, ٹھیک ہے. اور اس میں گیلی چادر میں لپیٹا جا سکتا ہے یا پھر ٹھنڈے پانی سے نہلایا جا سکتا ہے. اور اسی طرح انڈر آرمز میں کپڑے میں لپیٹ کے برف کے پیسز تو وہ رکھے جا سکتے ہیں. اس طرح رکھنے سے جلدی ٹیمپریچر نیچے آتا ہے. یہ ویسے بھی اگر بخار ہو نا کسی کو بہت تیز اور آپ نے نیچے لانا ہو ٹیمپریچر, کسی بیماری سے جیسے بخار ہو جاتا ہے, تو اس میں بھی یہ ایک طریقہ ہے کہ جہاں پر اور چیزیں کر رہے ہیں وہاں پر برف کو کپڑے میں لپیٹ کے بغلوں میں رکھنے سے ٹیمپریچر جلدی نیچے آتا ہے. اور اسی طرح جیسے ہم وہ کرتے ہیں نا, جسے پٹیاں لگانا کہتے ہیں, کہ آپ وہ کپڑا بھگو کے پانی میں ماتھے پر اور ہاتھوں پر اور پاؤں پر, تو لیکن یہ ہیٹ سٹروک میں ساری باڈی کو آپ نے گیلی ویٹ چادر میں لپیٹنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ اس کا ٹیمپریچر جلدی نیچے آئے. اور پھر اگر ٹیمپریچر جیسے 105 تھا یا اس سے بھی اوپر تھا اور اب 102 پر آ گیا, 102 تک آ گیا, تو اس کے بعد اس کو زیادہ کول کرنے میں بہت محتاط رہیں. مریض کا درجہ حرارت 102 درجے یا نیچے آ جائے تو گیلی چادر ہٹا کر خشک چادر ڈال دیں اور ایئر کنڈیشن کمرے میں لے آئیں. اس کے بعد ٹیمپریچر کو بہت احتیاط سے نیچے لانا تھا, کیونکہ باڈی کا کنٹرول نہیں ہے, یاد رکھیں. پھر زیادہ ٹھنڈا کرتے کرتے مریض کا ٹیمپریچر بالکل ہی نارمل سے بھی لو جا سکتا ہے, پھر وہ اور ایک خطرناک چیز ہے. اس کے بعد پھر اس کو گیلا کپڑا ہٹا دیں اور اس کو ویسے ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں اور پانی وغیرہ پلائیں.
تو یہ بیسیکلی فرسٹ ایڈ ہے. اس کے بعد پھر جب مریض کا ٹیمپریچر جیسے 102 یا 101 100 تک آ جائے تو پھر اس کو آپ ہاسپٹل میں لے کر جائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی ڈاکٹر وغیرہ اور ٹیسٹ کریں اس کے کہ کوئی اور اس کو نقصان نہ پہنچا ہو زیادہ ہیٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو یہ ابتدائی طبی امداد ہے. اس کنڈیشن سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ وہی جیسے میں نے اوپر بتایا کہ شدید گرمی میں زیادہ وقت باہر نہ گزارا جائے, اپنے لباس کا خیال رکھا جائے, سر کے اوپر کیپ یا ہیٹ لی جائے جس سے چہرہ بھی اور سر بھی اور یہ گردن وغیرہ بھی کور ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا عربوں میں ہمیشہ وہ کپڑا رکھتے ہیں سر پر, وہاں کی موسم اور گرمی اور اس لحاظ سے, اور گرمیوں میں جیسے جب عمرہ وغیرہ کرنے جائیں تو وہ گیلا کر کے نا کپڑا تو وہ گردن پر رکھا جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ جگہیں جو ہے نا ان کو سیو کرنا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ افیکٹ آف سن جو ہے یا ہیٹ اس سے بچا جا سکے, اور ہلکے رنگ کا لباس استعمال کیا جائے اور اسی طرح ڈھیلا لباس ہو. تو یہ ساری احتیاطی تدابیر ہیں. لیکن پھر اسی طرح اگر مریض بے ہوش ہے تو ظاہر ہے پھر آپ اس کا ٹیمپریچر تو لو کرنے کی فوراً فرسٹ ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن اس کو جلد از جلد ہاسپٹل منتقل کرنے کی کوشش کریں. اس کا ٹیمپریچر سب سے پہلے لو کرنا ہوتا ہے. یہ نہ ہو کہ ہاسپٹل بہت دور ہے اور اویلیبل نہیں ہے تو آپ وین کے انتظار میں یا گاڑی کے انتظار میں اس مریض کو کچھ بھی نہ کریں. اس میں فوراً اس کا ٹیمپریچر لوور کرنے کی فکر کریں, جو ساری تدابیر میں نے بتائی ہیں کہ گیلی چادر اس کے گرد لپیٹیں, اس کے ضرورت سے زیادہ کپڑے جو ہیں اوپر سے وہ اتار دیں, اور اس کے آرم پٹس میں برف رکھیں اور کوشش کریں کہ اس کا ٹیمپریچر لو ہو, اور ساتھ ہی ساتھ انتظام کریں کہ اس کو ہاسپٹل میں شفٹ کیا جا سکے ایمرجنسی میں, کیونکہ یہ ایسی کنڈیشن ہے کہ جس کو بہت ہی ایمرجنسی بنیادوں پر اس کا علاج ہونا چاہیے. تیسری چیز جو ہے وہ سن برن ہے. سن برن تو عام ہو جاتا ہے لوگوں کو, اسپیشلی جو لائٹ یعنی وائٹ کلر سکن ہوتی ہے نا زیادہ, ان لوگوں کی سکن بعض دفعہ بہت سینسیٹیو ہوتی ہے. ہمارے ہاں زیادہ تر لوگوں کا رنگ جو ہے وہ تھوڑا یعنی گندمی یا اس سائڈ پر ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھیں ویسٹرن کنٹریز میں جو وہ ریسز ہیں جو وائٹ ریسز کہلاتی ہیں ان کو یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے جلدی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سکن پر سرخ چھالے یا تو بن جاتے ہیں یا سوزش یعنی ریڈ اسپاٹس ہو جاتے ہیں. اور اس کا پھر علاج کیا ہے کہ بس اس میں اگر بہت زیادہ ہو جائیں باڈی کے بہت سارے حصے پر پھر تو اس کو آپ ہاسپٹل لے کر جائیں, لیکن یہ کہ اگر تھوڑے بہت ہیں تو ٹھنڈے پانی سے مریض کو نہلا دیں اور یا اس کو ٹھنڈے پانی متاثرہ حصوں پر لگائیں. اور اس میں جب چھالے ہیل ہوتے ہیں تو وہ پیل آف بھی ہوتے ہیں, تو اس سے نہیں گھبرائیں. اگر اریٹیشن ہوتی ہے یا خارش وغیرہ ان پر ہوتی ہے تو پھر ہلکا سا لوشن لگایا جا سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ بس وہ پھر خود ہی ہیل ہو جاتے ہیں. لیکن اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ وہی باتیں کہ دھوپ میں نکلتے ہوئے خصوصاً جن لوگوں کی سکن بہت سینسیٹیو ہو اور ان کو ہو جاتا ہے یہ, تو ان کو کیا کرنا چاہیے, نکلنے سے 15 منٹ پہلے کوئی سن اسکرین لوشن لگا لینا چاہیے, یعنی جو دھوپ سے حفاظت والے ہوتے ہیں نا لوشنز, سن پروٹیکشن فیکٹر جس میں 15 یا اس سے زیادہ ہو, کم از کم 15 نمبر کا SPF سن پروٹیکشن فیکٹر. یہ خاص اس میں جو چیز ہوتی ہے نا اس لوشن میں وہ دھوپ سے بچانے کے لیے ہوتی ہے. تو 15 منٹ پہلے باہر نکلنے سے اس کو سکن کے ان حصوں پہ جیسے ہاتھ ہیں یا جو ایکسپوزڈ حصے ہیں ان پر مل لیں, اور سر پر کپڑا یا ہیٹ کا استعمال, اور اسی طرح لباس پورا ہو, فل سلیوز جیسے بوائز میں بھی فل سلیوز شرٹ ہوں اور اسی طرح پینٹس وغیرہ, کیونکہ جو ایکسپوزڈ حصے ہوتے ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں, اور باقی جو ہے وہ لائٹ کلرڈ کا لباس ہو اور ڈھیلا ہو, وہی ساری باتیں جو کہ دوسری اس میں. اور کوشش کی جائے کہ زیادہ گرمی اور زیادہ دھوپ میں جو ہے وہ اوائڈ کیا جائے, کیونکہ بار بار جن کو سن برن ہوتا ہے نا اسکن پر, پھر ان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ اسکن کینسر نہ ہو جائے, کیونکہ یہ سن کی جو ریز ہیں یہ بہت ہارمفل ہوتی ہیں. مطلب بعض لوگوں کو اس سے جو سینسیٹیو اسکن کے ہوتے ہیں ان کو پھر بار بار جب یہ ہوتا ہے تو ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ اسکن کینسر نہ ہو جائے, تو پھر اس صورت میں ان کو بہت محتاط رہنا چاہیے. اب ایک پریزنٹیشن ہے جس میں آپ کو یہی جو ہیٹ سٹروک ہے اسپیشلی اس کے بارے میں یاد دہانی دوبارہ کرا دی جائے گی کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے. پھر آپ کا کوئی جو سوال ہوگا وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. گرمی کے موسم میں ہمیں کیسا لباس اور اس کے علاوہ کیسی غذا کھانی چاہیے,
اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن ہم اس کو نیکسٹ ٹاپک میں کور کریں گے۔ اس میں زیادہ تر بچے اور بوڑھے اور وہ لوگ جن کو کچھ بیماریاں ہوتی ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں گرمی کے موسم میں، تو اس لیے ان کو خاص طور پر اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ ہیٹ سٹروک کے سمٹمز کیا ہیں؟ ہاٹ ڈرائی اسکن ہے، وامٹنگ ہے، کنفیوژن ہے، انگزائٹی ہے۔ کپڑے صحیح استعمال کریں، ایسے اوقات میں اندر رہیں جن میں بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ پانی پئیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ مجھے بتائیں گے کہ شدید گرمی کے موسم میں آپ کو کیا کیا احتیاطی تدابیر جنرلی کرنی چاہیے ان کنڈیشن سے بچنے کے لیے۔ ہاتھ کھڑا کر کے ایک ایک بتاتا جائے۔ جی آپ بتائیں۔ پلینٹی آف واٹر، شاباش جی۔ لائٹ کلر کے ڈریس، جی۔ ٹھنڈی جگہ پہ رہنا، یعنی یہ نہیں کہ ہم سب ہر وقت اے سی لگا کے بیٹھے رہیں۔ ٹھنڈی جگہ سے مراد یہ ہے کہ دھوپ میں نکلنا یا گرمی جہاں ہوا کا گزر نہ ہو، ایسی جگہوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، جی۔ اور لوز کلوتھس، ہمارے کپڑے جو ہیں وہ ڈھیلے ڈھالے ہوں، لباس ڈھیلا ہو تاکہ اس میں ہم سکون محسوس کریں، جی۔ آپ کپڑے کاٹن کے ہونے چاہیے، پیور۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلکی کپڑے گرمیوں میں نہیں پہنے جاتے بالکل بھی، تو اوائڈ کریں، پیور کاٹن پتلا جو ہے اس کے کپڑے جو ہیں وہ سلوائیں، اور اپنے سر کو کور کریں۔ اور الحمدللہ بینگ گرلز، لیڈیز، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حجاب ایک دیا ہے، اس کی وجہ سے ہم سن سے اور اس کے جو مہلک اثرات ہیں ان سے ہم بچے رہتے ہیں۔ ویسے ہی الحمدللہ ہمیں کوئی خاص زیادہ اور نہیں کرنی پڑتی کیئر، ہے نا۔ اور جی گھر سے نکلنے سے 15 منٹ پہلے سن اسکرین لوشن جو ہیں ان کا استعمال کر لیں، خاص طور پر ان ایریاز پر جن پر سن پڑے گا، جی۔ ہاں امبریلا یوز کر سکتے ہیں، شابش جی۔ اور ہاں بات لے سکتے ہیں، بالکل بات تو لینی ہی چاہیے، اور گرمی میں خاص طور پر پسینہ بھی آتا ہے اور اسمیل آتی ہے، تو ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ بعض دفعہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو وہ بھی فائدہ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر پسینہ زیادہ بہہ گیا ہے تو اپنی ڈائٹ میں یا اپنے ڈرنکس میں تھوڑا سا سالٹ کا استعمال رکھیں۔ اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے تو وہ تو محتاط ہوگا، لیکن عام لوگ جو ہیں وہ پی سکتے ہیں، چکن بین ہے جیسے، یا کوئی اور ڈرنک ہے اس میں سالٹ ڈال کے، یا ORS وغیرہ کا استعمال، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ہیٹ ایگزاسشن کیا ہوتی ہے اور ہیٹ سٹروک کیا ہوتا ہے، کیا فرق ہے، علامات میں کیا فرق ہے؟ ہیٹ ایگزاسشن میں باڈی کولڈ اینڈ کلیمی یا نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے، اور ہیٹ سٹروک میں کیا ہوتا ہے؟ باڈی بالکل ڈرائی ہوتی ہے اور ٹیمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے، ایون کراسنگ دا لمٹس آف 104 and 5۔ اور کیا فرق ہے؟ ہاں ریڈ بھی ہو جاتی ہے، ہاٹ اینڈ فلشڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہیٹ سٹروک میں۔ اس کے علاج میں کیا کریں گے؟ ہیٹ ایگزاسشن جس کو ہوئی ہے، بہت پسینہ بہا ہے، ہلکی ہلکی علامات ہیں جیسے پٹھے اکڑ رہے ہیں یا تھوڑا سا سر چکرا رہا ہے یا متلی ہو رہی ہے، تو کیا کریں گے؟ جی ORS دیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر مریض بے ہوش ہو تو کیا کریں گے؟ ہاں اس کو لٹائیں اور اس کے ایئر ویز جو ہیں، ایئر پیسیجز میک شور کریں کہ یہاں پہ کوئی کنسٹرکشن نہ ہو، اس کو لوز کر دیں اور اس کو ہاسپٹل منتقل کریں فوراً، ٹھیک ہے جی۔ ہاں پانی کے چھینٹے مارنے میں کوئی حرج نہیں، ہوش میں لانے کے لیے پانی کے چھینٹے مارے جا سکتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک دفعہ مریض ہوش میں آ جاتا ہے، جی۔ اگر ہیٹ سٹروک کے ساتھ ڈائریا بھی ہے تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو ڈائریا کے حوالے سے جو علاج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سالٹس کو ریپلینش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ڈائریا میں بھی بندے کے جو پانی کے ساتھ ساتھ سالٹس کی بھی بہت سیویئر کمی ہو جاتی ہے۔ اگر دیکھیں ڈائریا کتنا ہے، اٹ ڈیپینڈز اپون دا سیویرٹی، اگر تو کم ہے تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر زیادہ ہو تو پھر اس کو آپ سالٹ ڈال کے پانی میں پلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہیٹ سٹروک میں بھی، جی۔ ہاں اس کو لٹا دیں اور کوشش کریں اس کو جیسے پانی وغیرہ لگائیں اس کی باڈی پہ، کوشش کریں اگر وہ ہوش میں آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر فوراً ہاسپٹل منتقل کریں، ٹھیک ہے جی۔ پانی بے ہوشی میں کیسے انسان پی سکتا ہے؟ اب یاد رکھیں جب انسان بے ہوش ہوتا ہے اگر اس کو آپ پانی دینے کی کوشش کریں گے یا اٹھا کے کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ پانی جب آپ اس کو دیں گے تو وہ بجائے اس کے کہ وہ اس کو سوالو کرے صحیح جگہ پہ، وہ اس کے لنگز میں جانے کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ماؤتھ سورس،
بیسیکلی یہ ساری گرمی کے ایفیکٹس ہیں جو ہوتے ہیں. ماؤتھ سورز یوزلی ماؤتھ کے اندر وجوہات نہیں ہوتی, وہ یوزلی معدے کی وجوہات ہوتی ہیں. تو ایسی غذاؤں کا استعمال ترک کر دیں جیسے مرچ مسالے والے یا ہائی پروٹین فوڈز ہیں, اور اس کی بجائے آپ ڈرنکس لیں, ٹھنڈی چیزیں لیں, یوزلی خود ہی ہیل ہو جاتے ہیں. اور اگر زیادہ وہ تنگ کر رہے ہیں تو اس کے اندر پھر وہ لگائی جا سکتی ہے سومو جیل وغیرہ اندر ان کو ہیلنگ کے لیے. لیکن اصل کاز کو دور کرنا ضروری ہے کہ جو گرمی ہے اس کے ایفیکٹس کو کم کیا جائے. جیسے بعض ایسی چیزیں ہیں جیسے ڈرنکس میں روح افزا یا جام شیریں یا اس طرح کے اور جو گھر میں بنائی گئی چیزیں ہوتی ہیں بہت اچھی ہوتی ہے. جیسے کچے آم کا شربت جو ہے وہ بھی گرمی میں بہت اچھا ہوتا ہے, فالسے کا شربت, اور بادام کو جو رات کو بھگو کے اور صبح چھیل کے اس کی جس کو سردائی بولتے ہیں وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے. اسی طرح دودھ اور پانی کا جو کچی لسی ہوتی ہے یہ بھی سالٹ ڈال کے پینے سے گرمی دور ہوتی ہے جسم کی. یعنی تھوڑا دودھ ہو اور زیادہ پانی ہو, اور اس کو نمکین بھی بنایا جا سکتا ہے, میٹھا بھی, لیکن اگر سالٹس کی کمی ہے تو نمکین زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں آئیز جلنے لگتی ہیں. آئیز میں پھر یہ ہے کہ ایک تو دھوپ میں نکلتے ہوئے سن گلاسز ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ دھوپ کے ایفیکٹ سے بچا جا سکے. اور اسی طرح اگر کسی کی آئیز میں تھوڑا بہت کچھ ہو گیا تو سمپل پانی کے چھینٹے جو ہوتے ہیں نا ٹھنڈے پانی کے, یہ بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں. اور اگر زیادہ ہی انفیکشن یا کچھ اس طرح کا ہو گیا پھر ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کے مطابق ٹریٹمنٹ کریں. ٹھیک ہے جی. نہیں, نکسیر میں لٹانا نہیں چاہیے, نکسیر میں بٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے, اور بٹھا کے جیسے میں نے بتایا نا ٹیک سے آگے کر کے کرسی پہ, تو اس طرح کر کے ناک پکڑ کے بس بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے, اور 5-10 منٹ اگر ایسے کریں گے تو یوزلی وہ رک جاتی ہے. پانی ٹھنڈا ڈالا جا سکتا ہے سر پہ. یہ بھی ایک چیز ہے کہ ڈرائی ہاٹ ویدر میں ناک کی جو اندر کی لائننگ ہے یہ بہت زیادہ ڈرائی خشک ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے بعض دفعہ ناک میں سے خون بھی نکلتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ناک میں بار بار پانی چڑھایا جائے. ٹھیک ہے, جیسے ہم وضو کرتے ہیں نا اور ناک میں پانی چڑھاتے ہیں, یہ پروٹیکشن بھی ہے اور فائدہ بھی دیتا ہے. تو اسی طرح پانی ناک میں چڑھایا جائے زیادہ زیادہ دن میں, اور کوشش کی جائے کہ جن لوگوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہ کوئی ایسے ڈیوائسز گھر میں رکھیں جس سے یعنی بھاپ وغیرہ یا ایسی چیز کا انتظام ہو تاکہ ہیومیڈیٹی جو ہے وہ اس کا لیول گھر کے اندر ذرا زیادہ رہے. لیکن جو ہی برسات شروع ہوتی ہے اور ماحول کے اندر وہ ہیومیڈیٹی ہو جاتی ہے تو پھر یہ نکسیر کے مسائل جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. جی, اور پھر اگر زیادہ ہیں تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, اور اس میں یوزلی آپ کو پھر ٹریٹمنٹ لینا پڑتا ہے. بعض آئنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ لگانی پڑتی ہیں, اور اگر زیادہ وہ تنگ کر رہی ہیں تو تھوڑا سا گلیسرین یہ بھی ناک کے اندر لگائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, جب میں یہ تیار کری تھی میں سوچتی تھی قیامت کے دن کیا حال ہوگا نا. ابھی تو ہم گرمی سے بچنے کے لیے بہت سارے طریقے استعمال کر رہے ہیں, لیکن اس دن کی فکر کرنی چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.